عظمیٰ ضیاء ناولز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ ناول اچانک، رائٹر عظمیٰ ضیاء، باب نمبر 2۔ اوہ ہیلو، آ جاؤ تم بھی۔ ہمسائی تو تم ہو میری، لیکن تم سے زیادہ اعتبار تو تمہاری سہیلی مجھ پہ کرتی ہے۔ وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات پہ بعد ازاں کھلکھلا کر ہنسا۔ پلیز کم۔ اب کہ رابی نے بھی اس کی منت کی تو وہ رابی کے برابر میں آ بیٹھی۔ یار یہ سب کو بتا دے گا، اس لیے نہیں بیٹھ رہی تھی، اس نے اس کے کان میں ذرا آہستہ سے کہا، لیکن آگے بیٹھے شخص تک اس کی بات پہنچ گئی تھی۔ کیا بتا دوں گا؟ اس نے گاڑی کے سامنے شیشے سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ رابعہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر اسے تسلی دی، بے فکر رہو۔ اوہو، کوئی مجھے بھی بتا دو۔ دیکھو عروہ، بھلے ہی گلی کے نکڑ پہ تمہارا گھر ہے، دیکھا جائے تو 40 گھروں تک ہمسائے ہوتے ہیں۔ تمہارے ابا میرے ڈیڈ کے بہترین دوست ہیں، اور تم ہو کہ اب بھی تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں تو اٹس ویری اسٹرینج۔ تم چاہو تو مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کر سکتی ہو۔ کہا نا کچھ نہیں، آپ ایسا کریں ہمیں سائڈ پہ یہاں اتار دیجئے، ہم خود چلے جائیں گے، اس نے ذرا غصے سے کہا۔ اس کا لہجہ دیکھ کر بھی عادل پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ہنستے ہوئے گاڑی کو ڈرائیو کیے رکھا۔ بلال انکل ساتھ نہیں آئے تمہارے؟ اب کہ اس کا سانس بند ہونے کو تھا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے ذرا سنجیدگی سے رابی کو دیکھا۔ رابی کو اب خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیوں وہ عادل خان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ایک مشہور ماڈل اور ایکٹر تھا، اس کے ساتھ بات ہو جائے اسی میں ہر لڑکی خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی، اور یہاں یہ دونوں اس کی گاڑی میں موجود تھیں، اور وہ ان کو ڈرائیور کی سہولت فراہم کر رہا تھا۔ کہیں گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی؟ اس کو پریشان دیکھ کر اس نے اندازن کہا، اور پھر ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس کا سانس خشک ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے عادل صاحب، رابی نے فوراً سے کہا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر، کون ہے وہ خوش نصیب جس کے لیے میڈم آپ نے اپنے کھڑوس باپ سے ٹکر لی؟ اس کے دانت تھے کہ اندر ہی نہیں جا رہے تھے۔ ول یو پلیز اسٹاپ اٹ؟ عروہ کی برداشت سے اب باہر ہو چکا تھا۔ وہ تقریباً اس پہ چیخی تھی کہ اس نے فوراً سے گاڑی کی بریک پہ پاؤں رکھا۔ کیا ہو گیا ہے میڈم؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، اس نے اپنا منہ پیچھے موڑ کر جواب دیا۔ عادل صاحب پلیز، آپ غلط اندازے لگا رہے ہیں، رابی نے التجائیہ انداز میں کہا۔ جی، میں یہاں صرف اپنا ایڈمیشن کروانے کے لیے آئی ہوں اور کچھ نہیں، اور آپ کے گھر والے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ آپ پلیز ہمیں یونیورسٹی کے مین گیٹ تک اتار دیں، بات ختم۔ اس نے اسے آنکھوں کو گول کرتے ہوئے دیکھا اور اپنا رخ سامنے کی جانب کرتے ہوئے گاڑی دوبارہ چلانا شروع کی۔ غصہ میں دونوں باپ بیٹی ایک جیسے ہی ہیں، تیکھے ایک دم، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ 2 گھنٹے بعد دونوں کراچی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ فاروق صاحب کے خاص آدمی کی اطلاع کے مطابق عادل کے فون کی لوکیشن کراچی یونیورسٹی کے قریب تھی۔ گاڑی کراچی یونیورسٹی کی طرف موڑو، ڈرائیور نے ان کے حکم کی تعمیل کی، جبکہ ان کے الفاظ سن کر بلال شیخ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ان کے ذہن میں 1 ہفتہ پہلے ہونے والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ تو کیا یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے اس نے عادل خان کے ساتھ چکر چلایا؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ بلال بھائی، پریشان نہیں ہوں، آپ کو آپ کی بیٹی صحیح سلامت واپس ملے گی، چھوڑوں گا نہیں اسے، اس نے جو گھٹیا حرکت کی ہے، شرم سے سر جھک گیا ہے میرا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ بلال بھائی، میں جانتا ہوں کہ عالیہ کی باتوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، لیکن پلیز غصہ پہ قابو رکھیے، پلیز۔ فاروق بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کو اس کی حرکت کی شاباشی دوں گا؟ برا مت مانیے گا، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے کا گلا بھی دبا دوں۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ہم چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں تو خود آپ سے شرمندہ ہوں کہ میرے بیٹی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ دوسری طرف عادل نے یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے اپنی گاڑی روکی تو رابی اور عروہ اس سے باہر آئی۔ تینوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان پہ اب کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جو ہی یونیورسٹی کے باہر موجود لوگوں نے اسے دیکھا تو ہر طرف عادل خان کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ وہ کالی پینٹ اور سفید شرٹ میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا، آنکھوں پہ لگایا کالا چشمہ اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے رابی اور عروہ اس کا شکریہ ادا کرتے، لڑکیوں کا ایک ہجوم اس کے پاس موبائل کا فرنٹ کیمرہ لیے آ پہنچا۔
دونوں ہجوم میں تقریباً پھنس چکی تھی۔ اس سے پہلے دونوں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی، رابی کا دھیان گاڑی سے باہر آتے شخص پر پڑا۔ کالی کرولا گاڑی سے وہ اور فاروق صاحب ابھی کوئی 2 منٹ پہلے ہی اترے تھے۔ بلال انکل۔ خوف اس کے چہرے پہ عیاں تھا کیونکہ وہ ان کے غصے سے خوب واقف تھی۔ انہوں نے اسے کال کر کے پوچھا بھی تھا لیکن اس نے یہی کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں اور یہاں وہ اس کے ساتھ تھی۔ بلا شبہ اس کی شامت آ چکی تھی۔ کہاں؟ عروہ نے فوراً سے نظریں گھما کر اس کی جانب دیکھا جہاں وہ اور فاروق صاحب انتہائی غصے میں آ رہے تھے۔ دونوں نے فوراً سے اپنا سانس بحال کیا اور وہاں سے نکلنے کی ہجوم سے دور جا کر فوراً دونوں یونیورسٹی میں داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ تو فاروق انکل بھی ہیں۔ عروہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان کی گاڑی میں سے تو اترے ہیں۔ رابی کی بات سن کر وہ اور پریشان ہوئی۔ رابی چلو، اس سے پہلے ابا یہاں آئے، ایڈمیشن فارم جمع کروا دیں۔ ہاں چلو چلو۔ دونوں ایڈمن آفس کی طرف تیز قدم بڑھاتے ہوئے پہنچی۔ یار انکل تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے، مجھے کل پوچھا انہوں نے اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرا ساتھ دیا ہے تو اب ہمت بھی پیدا کرو۔ بھلے ہی وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی لیکن وہ خود کو کسی طرح سے نارمل رکھے ہوئے تھی۔ اس کی کامتی آواز سے رابی کو اندازہ تھا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہے۔ اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔